اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ہماری زندگیوں ہی میں یہ ایک بار پھر ماہ رمضان ہمیں دے کر ایک عظیم احسان ہم پر فرمایا ہے، ایک عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک ایسا راستہ تھا کہ جس میں ہم اپنے تمام زندگی کی کوتاہیاں، اگر اول تو ہمارا ایمان ہے کہ رمضان شریف میں ہم سے جب بھی ہم نے، جیسے پچھلے سال بھی رمضان شریف ہم نے مکمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی بے تحاشا بے بہا لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طرح اس بات بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس نے یقیناً بے بہا لوگوں کی بخشش فرمائی ہوگی انشاءاللہ، آمین، الحمدللہ۔ تو یہ جو مہینہ ہے ہمارا، اس میں ہم نے حد الامکان کوشش کی کہ جو تزکیہ کے معاملات ہمارا دین جو ہے وہ ہم سے مانگتا ہے ان کا ہم خیال کریں، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، ان سب چیزوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، ہم چلیں تو صرف نیکی کی طرف چلیں، ہاتھ ہمارا قابو میں رہے، زبان ہماری قابو میں رہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو ایک طرح کی تربیت سمجھیں، اور باقی تمام سال اگر اللہ نے ہماری زندگی اتنی رکھی ہے کہ اگلا رمضان شریف دوبارہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملے، تو اس وقت تک کم از کم ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں اور انہی چیزوں کو اسی طریقے سے آگے لے کر چلیں۔ ہم کئی بار چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں ہیں جو بغیر سوچے سمجھے جھونک میں کر جاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ مثلا زبان کے قابو رکھنے کی بات کریں تو زبان کے قابو رکھنے میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر اوقات ایسی بہت سی باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے اس کو جتا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو احسان ہوتا ہی نہیں ہے، ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہم اس کو بھی احسان کی طرح جتا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمارے اعمال ضائع ہونے کا اس کے اندر شدید خدشہ ہے۔ ہمارے ایک عزیز، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی ان کو کسی بات پہ بہت شدید غصہ چڑھتا تھا تو اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے کہتے تھے کہ میں نے ساری عمر تیری تربیت کی، میں نے تجھ پہ خرچہ کیا، میں نے تجھے پڑھایا لکھایا، میں نے تیری شادی کی، وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اول تو احسان نہیں ہے، ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے دین نے ہم پر ڈالی ہیں۔ جو ذمہ داریاں ہیں، اول تو احسان جتانے سے ہی احسان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو ذمہ داریوں کو احسان سمجھ کے اگر ہم اس طرح سے بات کریں تو ہماری ساری عمر کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ ہم کئی بار غصے میں آ کے اپنے بیوی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے میرا اتنا خرچہ کرا دیا، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ یہ سب شدید خوفناک باتیں ہیں۔ وہ جو کام ہم اپنے بیوی بچے پہ جو خرچ کر رہے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ثواب کی صورت میں درج کروا رہا تھا، وہ وہاں سے صاف ہو گیا، کیونکہ ایک ذمہ داری ہم پوری کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم وہ احسان کر رہے ہیں، پھر ہم نے اس احسان کو جتایا۔ یہ دونوں عظیم گناہ ہیں، اس لیے بڑا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر میرا کوئی ملازم ہے اور اس کو میں تنخواہ کچھ دیتا ہوں، لیکن میں نے تنخواہ کے علاوہ اس کی کبھی کوئی مدد کی،
اب کسی وجہ سے وہ ملازم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو میں کہوں میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا، یہ سب چیزیں شدید گناہ میں، زبان کے گناہ میں آئیں گی۔ یہ تزکیہ کی بنیادی شرائط کے خلاف ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے بارے میں کچھ غلط سنا، اس کا ہم حصہ دار بنے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ آج کل ہمارا ماحول سوشل میڈیا کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے اور شدید گمراہی اور قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کہ وہ سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے۔ پھر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ سچ ہے تو ہم نے غیبت کی ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو ہم نے تہمت لگائی ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک عظیم گناہ کیا ہے۔ ہم کبھی یہ بات اگر کرتے ہیں تو اکثر بچے ہمیں آگے سے کہتے ہیں تو کا انسان سچ بھی نہ بولے۔ نکتہ یہ ہے کہ غیبت ہوتا ہی سچ ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی کرنا، چاہے وہ سچی بات ہی کیوں نہ ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات سچی نہیں ہے تو وہ تہمت ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کہ ہم جو اس ایک مہینے میں ہم نے کوششیں کی ہیں، غصے کو قابو میں رکھیں، زبان کو قابو میں رکھیں، ہاتھ کو قابو میں رکھیں، اپنے بیوی بچے کے ساتھ بد کلامی، بد زبانی یا خدا نہ خواستہ ہاتھ اٹھانا یہ کام مت کریں۔ ہمارا دین ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے دوست احباب کے ساتھ ہماری زبان، اسی طریقے سے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے، اور اس پہ ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساتھ والے کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو وہ ثریا ستارے سے بھی دور جا گرتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہنسی مذاق، جگت بازی، ٹھٹھا، یہ ساری چیزیں ہمیں دین کی نگاہ میں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں گناہگار بنا رہی ہیں۔ کوئی بھی ایسی محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، کوئی بھی ایسی محفل جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، وہ محفل بیکار ہے، وہ ہمارے وقت کا ضیاع ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک سیاہ دھبا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا زیادہ وقت اسی قسم کی باتوں میں گزار رہے ہیں۔ اور اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ کیا آپ کو گوسپنگ کا شوق نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمیں گوسپنگ کا شوق نہیں ہے، کیونکہ یہ گوسپنگ ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ گوسپنگ جو ہے یہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہی ہے۔ یہ گوسپنگ کبھی کبھی اس میں کوتاہی جان بوجھ کے نہ بھی کرے، لیکن اگر کہیں غیبت ہو گئی، کہیں تہمت ہو گئی، یہ گوسپنگ ہمارے لیے جہنم کا دروازہ نہ کھول دے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے اخلاق سنواریں اور تزکیہ کی طرف چلیں۔ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ جس بات پہ آپ اس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں کہیں وہ ہم سے بھی سرزد تو نہیں ہو جاتی۔ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ہم کئی بار دوسروں کو مذاق اڑاتے ہوئے جو کام کرتے ہیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت ہمیں دکھاتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر سب سے چھوٹی مثال ہم اپنے ایک عزیز کی دیں کہ ہمارے ایک دفتر کے ساتھی تھے، وہ ان کو شوق تھا ایک اس طرح سے عجیب و غریب طریقے سے داڑھی کھجانے کا، اور جب اکٹھے بیٹھتے تھے یہ گوسپنگ میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی۔ اللہ کی فضل و کرم سے داڑھی رکھی، ظاہر ہے توفیق اور اذن سے داڑھی رکھی خاص طور پہ، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جب بیٹھتے تھے تو بالکل اسی طریقے سے داڑھی کھجاتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگوں کی مثال مشہور ہے کہ انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف ہوتی ہے، 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 3 انگلیاں اپنی طرف جو ہوتی ہیں یہ قرآن حدیث سے نہیں ہے، یہ ایک تجربے کی بات ہے۔ معاشرے میں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس سے انسان سیکھتا ہے، لیکن یہ جو 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ لینی چاہیے کہ آج جس بات پہ ہم نے دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھائی ہے، کل کو اسی بات پہ کہیں ہماری طرف معاشرے کی 3 انگلیاں نہ اٹھ جائیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ذاتی حیثیت میں، جسمانی حیثیت میں موجود ہوتے، کیا ہم یہ بات کرتے یا ہم یہ بات نہ کرتے؟ اگر آپ نہ سے یا کوئی صحابی یہاں پہ ہوتا، کیا یہ بات ہم کرتے یا نہ کرتے؟
چلیں اس سے آگے چلے جائیں. کیا اللہ کا کوئی ولی ہوتا اور اس کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوتے تو کیا ہم یہ بات کرتے یا نہ کرتے؟ اگر صرف ایک چیز ہم سوچ لیں، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات سوچنے سے پہلے ہم صرف یہ سوچ لیں کہ اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوتے تو کیا ہم یہ بات کرتے یا نہ کرتے، کیا ہم یہ کام کرتے یا نہ کرتے. ہم آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتے ہیں، صرف یہ ایک سوچ اگر آپ نے پیدا کر لی، صرف یہ ایک سوچ اگر ہم نے پیدا کر لی تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو گوسپنگ ہے، یہ جو ہنسنے ہنسانے کے لیے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنا ہے، جس میں دوسروں کی شکلیں بنانا، جس میں دوسروں کی نقل اتارنا، چاہے وہ کوئی معاشرے کا شخص ہو، چاہے وہ خاندان کا شخص ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، جو مرضی ہو، اگر ہم اس کی نقل اتارتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اگر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ ایک گناہ کے طور پہ لکھا جائے گا. اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زبانوں کو بولنے کی عادت ہے. اس کا حل یہ ہے کہ چونکہ اس کو بولنے کی عادت ہے اور یہ بولے گی تو اس کو بولنے کے لیے کچھ دے دیں. اور سب سے اچھی چیز اس زبان کو بولنے کے لیے جو دی جا سکتی ہے وہ ہے استغفار. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی چاہیے، لیکن تسبیح کا مقصد گننا نہیں ہے، تسبیح کا مقصد یاد دہانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کو تسبیح پڑھتے دیکھ لیا، ہم نے کہا لو ساری عمر تو یہ کام کرتا رہا ہے، اب اس نے تسبیح پکڑ لی. ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس نے تسبیح پکڑ لی. اور گننا تو مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زبان کو عادت ہے گوسپنگ کی، اس زبان کو عادت ہے ہر وقت بولنے کی، چلنے کی. تو ذہن کو عادت ہے، کانوں کو عادت ہے، آنکھوں کو عادت ہے، تو کیوں نہ اس کو بطور یاد دہانی اپنے ہاتھ میں رکھا جائے، تاکہ اگر کبھی ہم بولنے لگیں تو اچانک ذہن میں خیال آئے کہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح کس لیے ہے. تو کیا ہوگا؟ فوری طور پہ اپنی وہ جو گوسپنگ کر رہے ہیں، وہ جو آپ زبان درازی کر رہے ہیں، وہ جو آپ بد زبانی کر رہے ہیں، وہ جو آپ بد کلامی کر رہے ہیں، اس سے آپ رک جائیں گے اور آپ فوری طور پہ دوبارہ آ جائیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس زبان کو کچھ دے دیں. تسبیح کا ایک مقصد ہم نے کہا کہ یہ ہے کہ یاد دہانی رہے، ایک مقصد اور ہے، اس ہاتھ کو بھی کچھ دے دیں کہ یہ چلتا رہے. اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھیں. یہ دو کام بھی اگر آپ نے کر لیے تو ہم پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اتنی ہمت مل جائے گی، اتنی توفیق مل جائے گی، اتنا اذن مل جائے گا کہ ہم اس کے بعد کسی قسم کی گمراہی، کسی قسم کی کوتاہی میں نہیں پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم معاملات کو سمجھیں. اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے کل جمعہ والے دن اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ بہت ضروری ہے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. قرآن سے آپ اپنے آپ کو جوڑیں گے، فرائض و واجبات کا آپ خیال کریں گے، استغفار کی آپ کثرت کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر ماہ رمضان میں کچھ ہم سے کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو اللہ کی طرف سے خاص کرم ہو جائے گا، اور وہ آگے باقی ہماری زندگی جتنی بھی موجود ہے، بھلے وہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار کے بعد ہمیں آپ کو جینے کا صرف اگر ایک لمحہ بھی ملتا ہے، صرف ایک لمحہ، تو کم از کم وہ لمحہ جو ہے ہمارا وہ استغفار کی حالت میں گزرے گا. اور جب ہم اپنے رب کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ استغفار کی حالت میں جائیں گے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اصلاح احوال کریں. بزرگوں کے پاس ضرور جائیں، لیکن ان کے پاس اصلاح احوال کے لیے جائیں، ان کے پاس صحبت اختیار کرنے کے لیے جائیں، ان سے اچھی باتیں سیکھنے کے لیے جائیں، ان سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھنے کے لیے جائیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی باتیں سننے کے لیے جائیں. اس سے ہمیں تحریک پیدا ہوتی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، آج کے معاشرے میں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے اندر جو
پہلے گمراہیاں شاید 2, 4, 5, 10% ہوتی تھی، وہ آج بڑھ کے 70, 80, 90% تک پہنچ گئی ہیں. اور ہم سے کوتاہی کیا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے پڑھائی کر رہے ہیں، واللہ عالم پڑھائی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ دین کی بات کرنا، لیکن اس کے لیے خود بھی دین سیکھنا پڑے گا. یا اس بچے کو دین کی تعلیم دیں کہ گھر میں وہ بیٹھا کرے، ہمیں بھی بٹھا لیا کرے دن میں 2, 4 دفعہ یا 1 دفعہ ذرا تھوڑی سی طویل نشست، اور کچھ بتا دیا کرے، کچھ پڑھ لیا کرے، وہ کسی اچھی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ لیا کرے جس سے ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو. اور اس میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق گفتگو کی جائے، کیونکہ آپ کی زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک کام ہوا لیکن آپ نے اسے منع نہیں فرمایا. یہ 3 چیزیں حدیث کہلاتی ہیں. آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا، اور آپ کے سامنے اگر کچھ ہوا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کی حدیث ہے. جب حدیث پہ بات ہوتی ہے یہ چیزیں ہمارے اخلاق کو درست کرتی ہیں. اور یہ جو الٹی سیدھی قسم کی لاجیکل ڈسکشن ہے، منطقی خواہ کے دلائل ہیں، ان دلائل سے بچیں. اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور ہمیں یہ بات اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اصل ایمان ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نامکمل امید کی طرف جائیں، نامکمل خوف کی طرف جائیں، کیونکہ مکمل امید کی طرف جاتے ہیں تو بھی گمراہی آتی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، وہ معاف کر دے گا، روزے کی کیا ضرورت ہے. یہ امید پر مکمل جانے کا نتیجہ ہے. اور خوف کی طرف جانے کا کیا نتیجہ ہے، مجھ سے تو اتنے گناہ ہو گئے، اب میری معافی کہاں ہونی ہے. یہ خوف کی طرف جانے کا، مکمل جانے کا نتیجہ ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان دونوں باتوں سے بچیں، ان کے درمیان میں چلیں، کیونکہ یہی ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. اور ہمارا دین ہم سے یہ توقع کرتا ہے، اس بات کے قرآن میں بھی واضح اشارے موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی واضح اشارے موجود ہیں کہ دین ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم مسلمین کے درجے سے ترقی کر کے مومنین کے درجے میں داخل ہو جائیں، اور پھر مومنین کے درجے سے ترقی کر کے ہم محسنین کے درجے میں داخل ہو جائیں. کیونکہ یہ محسنین کا درجہ جو ہے یہ اخلاص کی انتہا ہے. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں اخلاص کتنا ہے، اس نماز میں گہرائی کتنی ہے. اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں. کسی کو طنز نہ کریں، کسی کو ذلیل و خوار نہ کریں. اس میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہم طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ معاملات میں ہم ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں. اس کو بڑے محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلا جائے. اس میں پھر آگے کیا ہوتا ہے، لوگ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جی فرمایا ہے کہ جناب 7 سال کی عمر تک تلقین کرو، ساتھ لے کے جاؤ. اس عمر تک اگر 10 سال کی عمر تک نماز نہ شروع کرے تو اس پہ سختی کرو. اور سختی کے جواب میں ہم ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک مسجد میں نماز جمعہ میں ہم بیٹھے تھے، وہاں انہوں نے کہا جی اس کو ڈنڈے مارو. استغفر اللہ. حدیث بتاتے ہوئے آپ اس کے مفہوم کو اس طریقے سے بیان اگر کریں گے کہ وہ حدیث کا متن لگنے لگے تو آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پہ حدیث مبارکہ صحیح موجود ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مفہوم یہ ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھا، ایک میں ہے کہ جانتے بوجھتے، ایک اور جگہ جانتے بوجھتے کے الفاظ کے بغیر بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور آج کیا ہو رہا ہے، آج آپ کو دن میں 50 دفعہ وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ملتی ہوگی، واٹس ایپ پہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں اس میں سے آج سے زیادہ جھوٹ ہوتی ہے. اور آپ بھی اپنی سادگی میں آگے بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ تو حدیث ہے، آگے بھیجو، اس سے ثواب ملے گا. نیچے لکھا بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे पहुंचाए। लेकिन आगे पहुंचाने से पहले ये तो देख लो भाई कि वो हदीस वाकई है भी या उन पे झूठ बांधा जा रहा है। कई बार औलिया इकराम के जो अक़वाल हैं उनको हदीस बना के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दिया जाता है। कई बार औलिया इकराम के अक़वाल को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हमारे पास कभी एक पोस्ट ऐसी आ जाए, हम सबसे पहले कहते हैं जनाब इसका हवाला तो लिख दें, ये कौन सी किताब में है, कौन सा हदीस का नंबर है। और आपसे हम एक और बात अर्ज करें कि एक दफ़ा फिर हमें जब हमने इस तरह बहुत करना शुरू किया तो फिर हवाले के साथ हदीसें आने लगी, और कई बार ऐसा होता था कि हम हवाला देखते थे तो वहाँ वो हदीस ही नहीं होती थी। यानी एक तो हम कह रहे हैं हवाला दे दें और हवाला भी झूठा लिया जा रहा है, अल्लाह माफ फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह। और ऐसी ऐसी बातें बयान की जाती हैं जो बज़ाहिर सुनने में पता चलता है कि हाँ ये इतनी आला बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर फरमाई होगी, लेकिन आपने नहीं फरमाई होती। वो किसी बुजुर्ग का कौल होता है, किसी नेक परहेजगार आदमी का कौल होता है, हम उसको पकड़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ देते हैं। तज़किया के लिए बहुत ज़रूरी है कुरान पकड़ें और मोतबर ज़राए से आप कुरान को समझें, और हदीस पकड़ें और मोतबर ज़राए से हदीस पकड़ें। ये इंटरनेट वाले मुसलमान ना बने। पिछले दिनों एक आलिम दीन ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जनाब रमज़ान शरीफ आ गया है, अब सीजनल मुसलमान आपको हर तरफ नजर आएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर ये किसी आलिम दीन ने ना कहा होता हम इस पर शदीद मजम्मत करते, लेकिन वो बड़े मुस्तनद आलिम दीन है और उन्होंने ज़ाहिर इस्लाही नुक्ता नज़र से बात की है। वो इसलिए कि बहुत से ऐसे असहाब हमारे सारा साथ ना नमाज का पता, ना अखलाक का पता, ना जुबान का पता, गालम गलूच जुबान पे रखी है, और रमज़ान शरीफ में वो सीजनल मुसलमान बन जाते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ दरख्वास्त ये कि ये जो आप सीजनल मुसलमान बने हैं ईद के बाद इसको आगे बढ़ाएं और आप ये वाले परमानेंट मुसलमान बन जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम मामलात को समझें और हम अपने आप को संवारने की कोशिश करें, इस्लाह अहवाल करें और एहतियात करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि आज देखें हमारे यहाँ बहुत सी तहरीकें, बहुत सी जमातें, बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। हर कोई ना कोई इरादा करवाता है, कोई इरादा करवाता है हमारे साथ चिल्ला करें, कोई इरादा कराता है शब जुमा करें, कोई इरादा कराता है हमारे साथ काफिले में चलें, कोई इरादा करता है हमारी महफिल ज़िक्र-ओ-नात में आएँ, कोई इरादा करता है हमारे जनाब साथ दरबार में तशरीफ़ लेके जाएँ। लेकिन आइए आज एक और इरादा करते हैं। जो असली इरादा है वो ये है कि हम कुरान को पढ़ने की कोशिश करेंगे सच्चे दिल के साथ, हम कुरान को समझने की कोशिश करेंगे सच्चे दिल के साथ, भले एक आयत रोज की हो। हमारा एक ये भी मसला है, हम कभी कभी, अब आपने हमसे ये बातें सुनी, हो सकता है एकदम जोश पैदा हो और घर जाके आप पता चले 4 सफ़े पढ़ डालें, लेकिन 4 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जोश ठंडा हो जाता है। ऐसे जोश का कोई फायदा नहीं है। आप भले एक आयत पढ़ें, रोज एक आयत पढ़ें, समझ कर पढ़ें। एक हदीस मुबारक है, उस पर कुछ लोगों ने ज़ईफ़ का इल्ज़ाम लगाया है। आपको पता है हम जब भी बात करते हैं अगर कहीं ज़ौफ़ का इल्ज़ाम हो, कुछ ने उसको तस्लीम किया है, कुछ ने उसको तस्लीम नहीं किया है, तो कुछ ने ज़ौफ़ का इल्ज़ाम भी लगाया। लेकिन हदीस के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं कि अबू ज़र अगर तू रोज सुबह उठकर एक आयत कुरान की जो है समझ कर पढ़ ले, 100 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। और ये बात समझ में आती है वैसे, क्योंकि आलिम अगर मुस्तनद ज़राए से आलिम बना हो जाहिद से बेहतर है, क्योंकि जो जाहिद है वो मुसलसल इबादत तो कर रहा है लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, वो रहनुमाई नहीं कर सकता किसी की। वो रहनुमाई अगर नहीं कर सकता, वो इसका इल्म जो है वो इल्म गैर नाफे है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म गैर नाफे से अल्लाह की पनाह मांगी है। तो आज इरादा ये करें कि हम कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हदीस पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसवे हसना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम करेंगे,
हम इंसान हैं, हमसे कोताही हो सकती है, हमसे बार बार गलती हो सकती है, कमज़ोर लम्हों में हमसे बार बार गुनाह सरजद हो सकता है, मगर वो वाकई गफूरुर रहीम है। जब हमसे गुनाह सरजद हो गया, उसकी दरबार में सर को टेक लें, गिड़गिड़ा लें और उसे कहें कि या अल्लाह मैं कमज़ोर बंदा, मुझसे कोताही हो गई, मैंने ये गुनाह ना करने की नीयत की थी, मुझसे फिर ये गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस्तकामत दे दे, मुझे तौफीक दे दे, मुझे इज़्न दे दे या अल्लाह, ताकि मैं दोबारा ये काम ना कर सकूं। बस अगर इस तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी ज़िंदगियाँ भी सवर जाएंगी, आपकी ज़िंदगियों में जो मसाइल आते हैं मसाइल कम होने शुरू हो जाएंगे, और या कम नहीं होंगे तो अल्लाह ताला आपको इतनी कमाल किस्म का ज़ब्त और बर्दाश्त दे देगा कि आपको कोई मसला ही नहीं होगा। तो आइए आज ये इरादा दिल में हम करते हैं, ये हम नीयत करते हैं, और अल्लाह इरादों पे सवाब देता है। अगर आपसे वो काम ना भी हो सके, सवाब आपको फिर भी मिलेगा, क्योंकि आपने सच्चे दिल के साथ ये इरादा किया था। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको तौफीक दे, हम अच्छा मुसलमान बन सकें, मुस्लिमीन से उठे मोमिनीन में पहुँचे, मोमिनीन से उठे और मुहसिनीन में पहुँचे। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।